الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، لیکن جب ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود دنیا میں حیات اور زندگی لے کر آتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کے پہلو میں موت کے 99 اسباب ہوتے ہیں. یہ اپنے ساتھ اس دنیا میں موت کے، مرنے کے 99 اسباب لے کر آتا ہے. 99 یعنی ایک کم 100. اور فرمایا یہ اسباب اس کے پہلو میں ہوتے ہیں. پہلو سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بالکل اس کے ساتھ قریب ہے، جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی زندگی گزرتی ہے ان موت کے 99 اسباب کے ساتھ ساتھ. پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ ان اسباب میں سے ایک سبب سے بچ جائے تو دوسرا سبب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس سے بچ جائے تو تیسرا. یعنی موت کے ایک ایک سبب سے یہ اگر اللہ کے حکم اور تقدیر سے بچتا رہے تو کل موت کے اسباب کتنے تھے؟ 99 اسباب. یہ ان 99 کے 99 سے بچ جائے. اگر ایک سے بچے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، یہ سلسلہ ہے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ ان 99 میں سے 99 اسباب موت سے بچ کر نکل جائے، کسی نے اللہ پاک کے حکم سے اس پہ اثر نہیں کیا، یہ سب کو پار کر گیا، تجاوز کر گیا، تو فرمایا پھر یہ بندہ بڑھاپے کی عمر کو پوری کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ سمجھے بات کو.
یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انسان کو یہ سمجھا دیا کہ انسان نے دنیا سے جانا تو ہے، رہنا تو نہیں ہے سدا، موت تو ہے، لیکن اب موت کی دو شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی 99 اسباب موت اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا تو ان میں سے کوئی اثر انداز ہو جائے گا اور جس کو سبب بنا کر کہا جائے گا کہ جی فلاں آج اس حادثے میں یا فلاں آج اس واقعے میں اس میں انتقال کر گیا، اور اگر اس سے بچ گیا 99 چیزوں سے تو موت تو پھر بھی ہے، لیکن اب ایک طویل عمر گزار کے چاہ کے آگے اس میں چلا جائے گا۔ یہ باتیں عرض کرنے کا، یہ حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا ایک انسان دنیا میں آتے ہی اس کو بہت ساری تکلیفوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک نے کہہ دیا، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، دوستو، بزرگوں، ایک تکلیف وہ ہے جس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ظاہری جسم سے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں اور کسی سے آپ کی انبن ہو گئی، تو میں ہو گئی، غصہ آیا، اس نے اٹھا کے پتھر مار دیا آپ کو، جو آپ کے سر پہ لگ گیا، آپ کے سر سے خون نکل گیا، تو سر کا پھٹنا تکلیف ہے یا نہیں ہے دوست؟ تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف پہنچانے والا وہ شخص ہے جس نے آپ کے ظاہری جسم کو ایک ظاہری چیز سے تکلیف پہنچا دی۔ کل آپ سے کوئی پوچھے گا بھئی سر کیسے پھٹا، آپ کہیں گے اس نے پتھر مار دیا، ہے نا؟ تو تکلیف کا ایک ذریعہ تو وہ چیز ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، یہ پتھر بھی ہو سکتا ہے، ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے، گولی بھی ہو سکتی ہے، جوتا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف کا ایک اور ذریعہ بھی اس دنیا میں موجود ہے دوستوں، جو آج کی مجلس میں کچھ بات اس مناسبت سے عرض کرنی۔ انسان کو اس دنیا میں تکلیف کے پہنچنے یا پہنچانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہے، اور وہ ذریعہ ایسا ہے کہ جو ظاہراً ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، اور جس کے تکلیف پہنچانے والے کا بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ ہمیں علم بھی نہیں ہوگا کہ کس نے یہ کام کیا، لیکن وہ ذریعہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب نظر نہیں آتا اور اس کا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ سنتے ہیں، اور اب تو ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ، یہ جملے، یہ باتیں بہت زیادہ عام ہو گئی کہ بھئی فلاں نے فلاں پہ جادو کر لیا ہے، کہتے ہیں نا، فلاں پہ سحر ہو گیا ہے، فلاں پہ آسیب ہو گیا ہے، فلاں پہ اثرات بد ہو گئے ہیں، فلاں پہ نظر بد لگ گئی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، کسی کے سحر کرنے سے، کسی کے جادو کرنے سے، کسی کے غلط عملیات کرنے سے، کسی کی حاسدانہ اور بری نظر ڈالنے سے آیا سامنے والے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ آیا سامنے والے کو کوئی تکلیف دین یا دنیا کی پہنچ سکتی ہے؟ ان باتوں میں شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت ہے یا محض یہ کہانی ہے؟ پہلے تو
اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو دنیا میں ایک طبقہ ملے گا جو ان چیزوں کی بالکلیہ نفی کرے گا۔ ہمیشہ یہ بات عرض ہوتی ہے کہ افراط و تفریط بہت بڑی مصیبت ہے، اور راحت کیا ہے؟ اعتدال کے راستے میں۔ اب ایک طبقہ اس معاشرے میں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی جادو ہے، سحر ہے، آسیب ہے، نظر بد ہے، غلط عملیات، وہ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، ایسی کسی چیز کا نہ وجود ہے نہ اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسا بھی ایک طبقہ ہے۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا ہے جو اتنا ڈھیلا ہوا اور اتنا تفریط میں چلا گیا کہ وہ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی تکلیف یا بڑی تکلیف کو مستند کرتا ہے ان باتوں کی طرف۔ لہذا کچھ دنوں سے صبح جلدی اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، نیند کا غلبہ ہے۔ ارے بھئی آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے، دکان دیر سے کھول رہے ہیں۔ آج کل پتہ نہیں جسم ٹوٹتا ہے بہت زیادہ، مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھ پہ کچھ کر رہا ہے نا؟ سر میں درد ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے کچھ کروا رہا ہے کوئی مجھ پہ۔ مقصد یہ ہے کہ پھر سر درد ہے، پیٹ درد ہے، پیمنٹ ملنے میں تاخیر ہے، دکان کھولنے میں تاخیر ہے، پیر کا پھسلنا ہے، رزلٹ کا برا آنا ہے، ہر چیز کو سحر جادو نظر بد کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو صفاً صفا کر لیں۔ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں اگر آپ کیچڑ میں پیر رکھیں گے تو پھسلیں گے۔ اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اس لیے پھسلا کہ کسی نے مجھ پہ جادو کیا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دو قسم کی ذہنیتیں اس موضوع میں بھی پل رہی ہے۔ ایک ہر معاملے کو جوڑ دیتا ہے سحر سے، جادو سے، آسیب سے، ٹونے سے، نظر بد سے، اثرات بد سے، کسی کے کچھ کروانے سے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اس کا بالکلیہ انکار کرتا ہے کہ بھئی ایسا ہے ہی نہیں اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا کر لے۔ یہ دونوں قسم کی سوچیں اور نظریات اپنی جگہ پہ 100% بالکل غلط ہے دوست۔ اس لیے میں نے تمہید میں آپ سے بات عرض کی تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ ایک تکلیف وہ ہوتی ہے کہ جس میں تکلیف نظر بھی آتی ہے، تکلیف پہنچانے والا بھی نظر آتا ہے۔ اور میں نے مثال دی جیسے پتھر مارا، اب کسی نے پتھر مارا، سر پھٹ گیا، تو پھٹا ہوا سر نظر آ رہا ہے نا دوستو، تکلیف نظر آ رہی ہے، اور جس نے مارا تھا اس کو آپ جانتے ہیں، مارتے ہوئے دیکھا، وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک تکلیف اس کائنات میں ضرور ایسی ہے، ایک نقصان اس کائنات میں ضرور ایسا ہے، ان غلط اور بدعمل حرکتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا بالکلیہ انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ جی یہ ہے ہی نہیں، تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آئے گا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے خطبے میں آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں جن کو ایک خصوصیت حاصل ہے کہ وہ بیک وقت اللہ کے نبی بھی تھے اور بیک وقت وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، پوری دنیا پر بادشاہ وہ۔ اور یہ پیغمبر کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب ان کی بادشاہت بھی بڑی شایان شان تھی، عام بادشاہت نہیں تھی۔ تو
تو اللہ نے ایسی بادشاہت اور ایسا کمال دیا کہ تمام مخلوقات، درندے، پرندے، چرند، ہوا، جنات، ہر چیز ان کے حکم کے تابع ہے۔ ایسا تخت دیا کہ جو 6 مہینوں کی مسافت کو لمحوں میں طے کرتا تھا، ہوا ان کے حکم سے چل رہی، بہت بڑی بادشاہت تھی۔ اب اللہ جس کو دینا چاہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جو شیاطین تھے انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو، اس طبقے کو جن کا ایمان عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ان سے آ کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی بڑی طاقت کیسے آئی ہے؟ بادشاہ تو ان سے پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن یہ عجیب بادشاہ ہے کہ پرندے بھی ان کی مان رہے ہیں، جنات بھی ان کی مانتے ہیں، ہوا ان کے حکم کے تابع ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بادشاہت سلیمان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے جادو سیکھا ہوا ہے۔ یہ بات کس نے کی؟ شیاطین نے کی۔ بات کو سمجھے دوستو، کہ یہ طاقت جو ہے نا، یہ نعوذ باللہ یہ جادو کی طاقت ہے ان کے پاس۔ اب مقصد کیا تھا؟ اس کمزور ایمان اور کمزور عقیدے کو یہ سبق دینا تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پہ اتنی بڑی حکومت کر رہے ہیں تو یہ جادو آپ سیکھ لیں، آپ بھی بہت کچھ کر لیں گے۔ اس لیے قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اس کا جواب دیا اور کیا فرمائے؟ وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان۔ اللہ پاک نے تعبیر کیسی فرمائی؟ فرمائے میرے بندے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کفر سے اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ جی جادو، اس لیے کہ جو الزام لگا نا کہ جادو کی طاقت ہے، تو اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میرے بندے سلیمان نے جادو کے ذریعے سے طاقت نہیں، بالکل خلاصہ اور نتیجہ بتا دیا کہ جادو کرنے کا عمل تو کفر ہے، اور میرے بندے سلیمان علیہ السلام نے یہ کفریہ فعل نہیں کیا ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ہاں، اب رہی یہ بات کہ آیا جادو کا وجود دنیا میں ہے؟ آیا جادو دنیا میں سیکھا سکھایا جا سکتا ہے؟ آیا جادو کی وجہ سے کسی پر برے اثرات نتائج پڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، یہ کام شیاطین کا ہے کہ وہ آ کر لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو سکھاتے تھے۔ کام غلط ہے نا جادو کرنا، جادو غلط ہے اور کرنے والے بھی غلط ہے، شیاطین ہے۔ اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہی آیت ہے دوست۔ فرمائے جادو اس لیے سیکھتے تھے یہ لوگ شیاطین سے تاکہ آ کر شوہر اور بیوی میں آپس میں تفریق کر دیں، جدائی کر دیں ان میں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ قرآن کی اس آیت کا کیا کہیں گے؟ یا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کچھ نہیں ہے، تو آپ قرآن کی ان 2 آخری صورتوں کا کیا کہیں گے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا، کہ جو 2 صورتیں اتری ہی اسی وقت جب اس کائنات کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کر دیا تھا۔ آپ پر جادو کیا، اس جادو کا اثر ہوا، اس اثر کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کے مجموعے کو ایک نام دیا جاتا ہے، وہ کیا نام ہے؟ معوذتین۔ کیا کہتے ہیں؟ معوذتین۔ یہ الفاظ کی بھی اصلاح ہمیشہ کیا کریں، ہم لوگ پھر دیکھ کر کے غلط پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ مریدین کو مریدین پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے دوستوں۔
تو پھر سمجھدار سنجیدہ طبقے میں انسان پہ اثر غلط پڑ جاتا ہے. لفظ مریدین نہیں ہے. مریدین کے معنی دو مرید. جمع کے لیے لفظ آتا ہے مریدین کا. آپ اگر کسی کو بتانا چاہیں نا کہ فلاں شخص کے مریدین آئے تھے تو مریدین نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مریدین کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ ہے معوذتین. تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ کو اعراب لگا ہوا ملے گا. تو کوئی دیکھ کے کہے گا شاید لکھا ہوا ہے معوذتین، غلط پڑھ لیں گے نا. تو وہ لفظ کیا ہے؟ معوذتین. معوذتین کے معنی وہ دو صورتیں ہیں کہ جن کی برکت سے انسان کو اللہ کی پناہ مل جاتی ہے، جن کی برکت سے انسان کو اللہ کی حفاظت مل جاتی ہے. ان دو صورتوں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کو جب ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ معوذتین ہوتا ہے، کہ ان کی برکت سے انسان اللہ کی پناہ میں آ گیا. تو یہ دو صورتیں اتری ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں عام عمومی حلقہ اور جو افرادی طاقت تھی وہ یہود کے پاس تھی. اور یہود کے اندر تنگ نظری اور تعصب پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. عصبیت بھی ہے، تنگ نظری بھی ہے. لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ بھئی آخری پیغمبر جو مبعوث ہو گئے، اللہ کے آخری پیغمبر، اب جن کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ان پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی. تو یہ بات ان کو لگ گئی اور یہ حسد انہوں نے دل میں بٹھا دیا کہ بھئی نبوت کا ایک لمبا سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ سارا سلسلہ تو آیا حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے. اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. بات سمجھے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ جو عید الاضحیٰ میں ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی، یہ کون سے بیٹے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. اتنا تو ہم سب کو پتہ، اس پر ایمان ہے. یہ دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو کا دوسرا نام ہے اسرائیل. یہ کن کا دوسرا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل. اور دیکھیں لفظ اسرائیل یہ عبرانی زبان ہے اور اس کے معنی اگر آپ کریں عربی میں تو ایل کا لفظ بولا جاتا ہے لفظ اللہ کے لیے، اور اسرا کا لفظ بولا جاتا ہے لفظ عبد کے لیے. تو عبد اور اللہ کو ملا دے تو کیا بنے گا؟ عبداللہ. بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں نا عبداللہ، تو عبداللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. بہت خوبصورت اور بڑا نام ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ کو تمام ناموں میں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے کہ اس میں عبدیت کا اظہار ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جتنا آگے سلسلہ چلا ان سب کے سب کو کہا گیا بنی اسرائیل. کیا کہا گیا؟ یہ اسرائیل اصل میں کن کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام. یعنی آپ سمجھ لیں کہ چاہے آپ بنی اسرائیل کہیں یا بنی یعقوب کہیں ایک ہی مطلب ہوگا دونوں. لیکن سلسلہ ان سے چلا اور چلتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سلسلہ صرف اسرائیل علیہ السلام میں آیا، یعقوب علیہ السلام میں چلا. اس پر یہود کو بڑا زعم تھا، بڑا تفخر تھا، تکبر تھا
کہ بھئی ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس سے جدی پشتی پیغمبر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے جب آخری پیغمبر کا آنا مقصود ہوا جن پر اس سلسلے کی تکمیل ہو رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آخر میں آتا ہے وہ پورے سلسلے کا مہمان خصوصی ہوتا ہے، جان تو وہ ہوتی ہے، تو ان کو بڑا یقین تھا کہ جی یہ بھی ہمیں ملے گا۔ لیکن اب اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ان بدعملیوں اور ناقدریوں کی وجہ سے وہ سلسلہ تبدیل کر دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں نہیں ہوئی بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے ہو گئی۔ اس لیے ہم مسلمان جو ہے ہم اپنے آپ کو بنو اسماعیل کہتے ہیں، جیسے وہ بنی اسرائیل ہے تو ہم کیا کہلاتے ہیں؟ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی آخری پیغمبر تو ان کے پاس چلے گئے، اور جو ناک ہم بناتے ہوئے آئے تھے، جو دعوے کرتے تھے، وہ تو جا کے آخر میں سب کچھ ختم ہو گیا ہمارا۔ اس بات نے ان کو ڈال دیا حسد میں، جلن میں، کڑن میں، اندر اندر اب یہ جلنے لگے کہ بھئی یہ تو ہمارے ساتھ سوچا کیا تھا، ہو کیا گیا۔ تو اب اندر کے حسد نے ان کو بہت غلط کام پہ آمادہ کیا۔ اس لیے جو بزرگ فرماتے ہیں نا، انسان روحانی امراض کو ہلکا نہ لے، یہ انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے۔ تو آج ہر انسان دوسرے کو تھوڑا سا، جس نے دنیا میں ترقی کی، کام میں ترقی کی، دکان میں ترقی کی، تعلیم میں ترقی کی، گھر میں ترقی کی، گاڑی میں ترقی کی، دین میں ترقی کی، تو دل میں کیا پیدا؟ حسد آ رہا ہے۔ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر آج ہم حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ عمومی روحانی مرض بن چکا ہے۔ حالانکہ میرا اس سے کوئی دینا دلانا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس نے مجھ سے مال لے کے اپنا مال بنایا ہے، وہ خود محنت کر رہا ہے، اس نے خود بھاگ دوڑ کی ہے، اس کی قسمت جاگ گئی، اس کو کسی کی دعا لگ گئی۔ تو اب وہ اگر ترقی کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ کیسے ہوا؟ اب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ کیوں خوش نظر آ رہا ہے؟ وہ کیوں اتحاد و اتفاق سے چل رہا ہے؟ تو آج دیکھیں یہ گناہ معاشرتی طور پہ بالکل عام ہو چکا ہے، حسد کا گناہ۔ اور اسی گناہ کی وجہ سے مدینہ منورہ کے رہنے والے یہود نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبوبیت، عظمت، عقیدت، احترام دیکھا، تو اب اندر کے اس حسد نے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور انہوں نے اس کے نتیجے میں ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بات کرتے ہیں، اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم اتنی بات آج سمجھ کر جائیں کہ بعض تکلیفیں اس دنیا میں انسان کو ایسی پہنچتی ہے کہ جو ظاہراً نظر نہیں آتی، اور ان تکلیف کو پہنچانے والا بھی ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا پیچھے، لیکن حقیقت میں اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت، حقیقت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پہ آئندہ جمعے بھی بات کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جن امراض میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں،
اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔